حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، انہیں اس گواہی دینے کی طرف دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ اس میں تمہاری اطاعت کر لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے دن رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اس میں بھی تمہاری اطاعت کریں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے ناداروں کو دیا جائے گا۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو پھر ان کے اچھے اچھے مال لینے سے اجتناب کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1772۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس شخص کو مال عطا فرمائے اور پھر وہ شخص اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو روز قیامت اس کے مال کو گنج اژدہے کی صورت میں بنا دیا جائے گا، اس کی آنکھوں پر 2 نقطے ہوں گے، اس کو اس کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا، پھر وہ اسے جبڑوں سے پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ یہ خیال نہ کریں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1774۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس اونٹ یا گائے یا بکریاں ہوں اور وہ ان کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو انہیں روز قیامت لایا جائے گا تو وہ جس قدر دنیا میں تھیں اس سے کہیں بڑھی اور زیادہ موٹی ہوں گی۔ وہ اپنے کھروں سے اسے روندیں گی اور اپنے سینگوں کے ساتھ اسے ماریں گی۔ جب ان میں سے آخری گزر جائے گی تو پھر پہلی کو دوبارہ لایا جائے گا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1775۔